آج پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ اور نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک دیرینہ تنازع اب ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ کشیدگی خاص طور پر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پانی کی بندش کے بعد شدت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں ماحول جنگی کیفیت میں ہے۔ دونوں ملکوں کے سیاسی اور عسکری تعلقات ایک نئے اور پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ، جو 1960 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پایا تھا، پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک اہم دستاویز ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت کو 3 شمالی دریاؤں کا پانی ملتا ہے، جبکہ پاکستان کو 3 جنوبی دریاؤں کا پانی حاصل ہوتا ہے۔ تاہم بھارت نے حالیہ برسوں میں ایک طرفہ طور پر پاکستان کو ملنے والے پانی کو روکنا شروع کر دیا ہے، جس سے پاکستان میں زراعت، صنعت اور عام عوام کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ پانی کی قلت سے پیدا شدہ مسائل نے پاکستان کی معیشت اور سماجی حالات پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس صورتحال نے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس کشیدگی کے درمیان پاکستان نے شملہ معاہدے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے کشمیر کے مسئلے کو 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اس معاہدے کی منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان ان معاہدوں سے آزاد ہو گیا ہے، جنہوں نے کشیدگی کو محدود رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ تعلقات کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے جس میں کشیدگی اور ممکنہ تصادم کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنے کے علاوہ جنگی تیاریوں کے آثار بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے آپریشن سندور کے تحت کشمیر میں ممکنہ فوجی کارروائیوں کی مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ اس کے جواب میں پاکستان بھی اپنی دفاعی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو خطے میں مکمل جنگ کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ دونوں ملکوں کی ایٹمی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ صورتحال عالمی برادری کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان تنازع کسی بھی وقت عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اس صورتحال میں بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جبکہ چین بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر پاکستان لائن آف کنٹرول عبور کر کے اپنی سرزمین پر کنٹرول مضبوط کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بھارت کے پاس عالمی برادری میں قانونی حمایت کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ اب شملہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے عالمی سیاسی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، اور خطے کے امن کے لیے عالمی طاقتیں سفارتی دباؤ ڈالنے پر مجبور ہو سکتی ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ اب بھی خطہ کی سب سے بڑی پیچیدگی ہے۔ بھارت کی جانب سے شک 370 کی منسوخی کے بعد کشمیری عوام میں ناراضگی اور بے چینی بڑھ گئی ہے، جو ایک دیرینہ تنازع کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ راہل گاندھی جیسے سیاسی رہنماؤں کے بیانات میں بھی اس کشیدگی کے سیاسی پہلو واضح ہیں، جو بھارت کی داخلی سیاست کو متاثر کر رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ اب صرف 2 ملکوں کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ عالمی سطح پر بھی زیر بحث ہے۔ اگر بھارت پانی کی تقسیم کے معاہدے کی خلاف ورزی جاری رکھتا ہے تو خطے میں امن و امان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر جھڑپوں اور ممکنہ جنگ کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان نے معاہدوں سے آزاد ہو کر اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا عندیہ دیا ہے۔ اس صورتحال میں چین،
امریکہ، سعودی عرب جیسے ممالک ممکنہ طور پر مداخلت کر کے تنازع کے سیاسی حل کی کوشش کریں گے، لیکن بھارت کا موقف سخت اور غیر لچکدار ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک غیر یقینی، پیچیدہ اور خطرناک دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اب پرانے معاہدوں اور روایتی سفارتی ڈھانچوں سے آزاد ہو کر ایک نئے باب میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اس صورتحال میں عالمی برادری کا کردار انتہائی اہم ہوگا تاکہ کشیدگی کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے اور جنگ کے خوفناک نتائج سے بچا جا سکے۔